بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 اور 71 72 اور 73 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا، بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عن قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور اس میں دنیاوی نفع کا ہرگز خیال نہ کرے، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد، جنت اس پروردگار کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ آپ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن نے آپ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔